الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ ذکر خیر البشر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ الفتوں کے سفر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ خدا کی قربت کی گر طلب ہے، خدا کی رحمت کی گر طلب ہے، خدا کی قربت کی گر طلب ہے، خدا کی رحمت کی گر طلب ہے، اندھیری شب کی قبر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ زمین کے شجر و حجر سے بڑھ کر، فلک کے شمس و قمر سے بڑھ کر، صبح کے سحر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ جو روضہ اطہر پہ حاضری ہو، ملک کی فطرت سے آگہی ہو، سخن کے زیر و زبر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ عدیم طیبہ کی رہ گزر میں، خوشبوؤں کے حسین سفر میں، مصطفیٰ کے ذکر سے پہلے درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جس کا ایمان ہے وہ ضرور بولے گا۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے کیوں بے شک کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پاروں کو، سجا لے جو اپنے سینوں میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حضرات علماء کرام، لائق عزت تقریم معزز حاضرین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج مورخہ اب 28 ہو گیا، 28 اپریل سن 2022، جبکہ رمضان مبارک کی 26ویں شب ہے۔ مخدوم العلماء شفیق مکرم جناب ڈاکٹر عابد حسین سیال صاحب کی پرخلوص محبت، دعوت اور حکم پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بارگاہ رب العالمین میں استدعا ہے کہ حق تعالی شان ہو شرح صدر اور اخلاص سے تھوڑے وقت میں زیادہ اور فائدہ مند گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد از گفتگو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ استاد العلماء
ولی کامل حضرت مولانا فیض الرحمان صاحب مدد اللہ علی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. شاہین اہل سنت مولانا حق نواز صاحب، مولانا ثاقب الرحمان صاحب، مولانا مظہر عباس صاحب اور حافظ محمد اویس صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. تو حاضری کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ میں ابتدا میں ہی اپنے عزیز حافظ محمد ارباب، حافظ محمد شہادت پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نماز تراویح میں اللہ کا قرآن سنایا. اللہ تعالیٰ ان کا سنانا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا ختم العبد القرآن صلی علیہ عند ختمہ 60,000 ملک. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس لیے بھائی آپ کا بیٹھنا نیکیوں سے خالی نہیں. رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، پھر ختم قرآن کی محفل ہے. میں کوشش کروں گا کہ حکم بھی پورا ہو جائے، بات بھی پوری ہو جائے اور ٹائم بھی بچ جائے. تو وہ قدردان ہے، قدردانوں کی قدر کرتا ہے. شوق کے ساتھ بیٹھیں گے، شوق کے ساتھ سنیں گے. یہ نہ دیکھیں بولنے والا کون ہے، یہ دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے. یہ گل چنگی لگی اچھے کیا آپ جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ جی بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چند لمحات قیمتی بن جائیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میں حضرات علماء کرام کی موجودگی میں بات کو شروع کرتا ہوں تاکہ عنوان پہ بات بھی ہو جائے، موقع مناسبت اور جو حکم کیا گیا ہے وہ بھی پورا ہو جائے. اور کچھ مجھے ہدایات بھی موصول ہوئی کہ تھوڑا، حالانکہ کڑوا پہلے بھی نہیں ہوتا، لیکن قرآن حق ہے، جس کا ایمان ہے وہ بولے بھائی. قرآن حق ہے، زور سے بولو، سارے بولو، جم کے بولو، جرأت سے بولو. اچھا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ بھی حق ہے. بس یہی دو باتیں عرض کرنی ہے کہ آفاق عالم اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ آج سے 15 صدی قبل جب اللہ کا محبوب گلزار خلائق کا سب سے نفیس پھول، مجموعہ مخلوقات کا حرف اول ہی، آسمان وجود کا نچر اعظم، غار حرا کی پنہائیوں میں مصروف مشاہدہ ربانی اور غر کے تجلیات یزدانی تھا. اسی اثناء میں فضائے آسمانی موج نور سے آراستہ ہو کر نغمہ عشرت کے زمزموں سے گونج اٹھی. کیا ہوا؟ افلاک کی دلکش وسعتوں سے ایک ملک مقرر قاصد رب جلیل مسمى بالجبریل علیہ السلام اپنے پروں کو پھیلائے ہوا فضا خلا کے سینے چیرتا ہوا رات آسمانی کی طرح برق رفتاری کے ساتھ ہیرا کے تھانے پہنچ کر نازش کون و مکان بوے امبر و نشان
محبوب دو جہاں صلی اللہ بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم کو تحیہ و سلام پیش کرتا ہے، اور آقا محتشم کے قلب مصفہ و مجلہ پہ ایک پیغام اور ایک نسخہ کیمیا رقم کرتا ہے اقوام و ملل کو، جس کا صدیوں سے انتظار تھا۔ ارے سوچو تو صحیح، کیا وہ ارسطا تالیس اور سقراط کی دانشوری کا بیان تھا؟ کیا وہ افلاطون کی خرد کا نچوڑ تھا؟ کیا وہ فارابی و سینا کی حکمتوں کا اثر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ پیغام، وہ نسخہ کیمیا، وہ باد گراں تھا جس کی تاب ارض و سماوات نہ لا سکے۔ انا ارسل الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ارے جس کے متحمل پہاڑ نہ ہو سکے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، وہ کتاب مقدس کہ جس نے وحدت اسلامی کا درس دیا۔ ادخلوا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ رشد و ہدایت کا بیان جس نے اسلام کو اپنا آئیڈیل قرار دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ کتاب مبین کہ جس نے وحدت اسلامی کا درس دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ برہان رشید کہ جس نے توحید ربانی کا درس دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ فرمودہ متین کہ جس نے منصب رسالت کے درجات بتوائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ کلام مجید کہ جس نے آقا محتشم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت، ہجرت و نصرت، عہد و پیمان کو بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ فرقان حمید جس نے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل، ہاں وہ کتاب مقدس جو مبرأ من الریب والعیب ہے، جس کا محافظ و نگربان خود رب لم یزل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ارے کیوں نہ ہوں کہ اس نسخہ کیمیا اور توحید ربانی کے واضح مؤثر کے بارے میں شاعر کب کر کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں، برہان کہتے ہیں۔ یہی ہے کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، رسولوں کی زبان پر جس کا نغمہ تھا، ترانہ تھا، تعارف یہ کرواتی ہے خداوند تعالیٰ کا، رسولوں کا، قیامت کا، حبیب حق تعالیٰ کا۔ نہ کچھ تعریف کا خطرہ، نہ خدشہ کچھ خیانت کا۔ ارے خدائے لم یزل خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا۔ ارے اسی نے بھید کھولنا ہے نبوت کا، خلافت کا، اور اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی عبادت کا۔ اگر ایمان تازہ ہوا ہے تو سبحان اللہ کہو، جو شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بولو۔ جلدی میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ جب بزم ہستی کی ذات دل ربانی یہ صحیفہ ربانی اقوام عرب کے سامنے پیش کیا، توجہ ہے، تو جہاں کچھ لوگ سر تسلیم خم کر کے آسمان رشد و ہدایت کے درخچندہ ستارے بن گئے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو حقیقت کو پہچانتے ہوئے بھی ہر دھرمی پر قائم رہے اور اس بیان پر تاثیر کو من گھڑت افسانوں کا مجموعہ اور فصیح و بلیغ شاعرانہ بیاض قرار دینے لگے، تو پروردگار عالم نے واضح اعلان فرما دیا، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ لاؤ اس جیسی کوئی کتاب،
بلا لو اپنے آباؤ اجداد گرو گھنٹال پوپ مشرکین کو جمع کر کے دن رات ایک کر دو. یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن مقدس نے آج سے 15 صدی قبل منکرین قرآن مشرکین مکہ کو کیا تھا, جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر تھک ہار کر بیٹھ گئے. فبہت الذی کفر. قرآن مقدس نے دوسرا چیلنج کیا, فاتو بعشر سور مثلہ. بابا میں بات تو پھر شارٹ کرتا ہوں, میں اپنے عنوان کو چھوڑتا جا رہا ہوں. کلام خدا تھا جس کا جواب دینے سے کفار و مشرکین عاجز آ گئے. آخری چیلنج میرے کوٹ چاکر کے مسلمانوں, آخری چیلنج جو 4 سال کے بچے کی زبان پر بھی روا ہے. آپ کے اس گلشن میں پڑھنے والا معصوم بچہ وہ بھی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے. فاتو بصورت من مثلہ. چلو مکمل قرآن کا جواب نہ لا سکے 10 صورتوں کا جواب دینا بھی مشکل ہو گیا. فاتو بصورت من مثلہ. اس کی مثل کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ. تم میں بڑے بڑے شعراء, فصاحت و بلاغت کے ماہر, امرؤ القیس جیسے فصیح و بلیغ شاعر, جنہیں قوت حافظہ اور اپنی ذہانت پر ناز ہے, جس کا کلام کعبہ میں لٹکایا جاتا اور وہ کلام پوری دنیا میں چیلنج ہوتا تھا. مگر یہ ایک چھوٹی سی صورت, انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر, جو کئی ماہ تک کعبہ میں لٹکی رہی, جس کے لٹکائے جانے کی وجہ سے چاروں باقی کلام تو اتار لیے گئے مگر جواب نہ بن پایا, جس کو پڑھتے ہی عقلیں دگ رہ گئی, فہم و فراست ختم ہو گئی, کلمے ٹوٹ گئی. بلاخر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ کلام کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں سمجھ رہا, یہ کلام کسی بشر کا. بولو بھائی, خیر مانے گا تو فائدہ اپنے آپ صاحب, نہیں مانے گا تو بگڑے گا اسی کا. بولو یار. لیکن اللہ نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ بولیں گے تو میں کچھ کہوں گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کیوں کہا؟ کوئی توجہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا مانا؟ عام چھوٹا سا بچہ بھی اسے بھی یاد ہو کہ اس کا ترجمہ لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کیا مطلب؟ شک تو کوئی نہیں, کتاب سچی ہے. بولو یار, آخر تک بولو. ساری سچی ہے یا آدھی سچی؟ سارے بولو یار. 6666 آیات الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. سارا قرآن سچا ہے یا آدھا؟ کہ شک کے نہ بولے, سارا سچا ہے. اچھا قرآن تو الفاظ سچے, اس کے معنی بھی بولو بولو یار. اچھا پھر قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی سارے بولو. اگر آپ اجازت دیں, مجھے حکم ہوا, میں اس کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا قرآن کھولوں. بولو 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 بولو. تھوڑا سا قرآن کھولتا ہوں. میرا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے, اللہ کی قسم قرآن بھی سچا اور سارا کا سارا سچا. قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا کا سارا. میں نے قرآن کھولا, توجہ, یہ بات البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو نقل کیا گیا. میرا نبی گھر میں تشریف فرما. بولو یار, بولو بولو. کون؟ جب حضور کی بات آئے نا پھر چپ نہیں رہنا چاہیے. یہ تو ایمان کی بات ہے نا. آج میری اور آپ کی شکلیں محفوظ ہیں
تو صدقہ میرے نبی کی ختم نبوت ہے، وگرنہ بابا اگر ہمارے کرتوت ظاہر کر دیا جائے کوئی سلام نہ کرے۔ یہ میرے محبوب کی نبوت ہے، ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ استاد جی تشریف فرما ہے کہ اللہ تعالی نے ستاری والا معاملہ فرما رکھا ہے، انشاءاللہ حضور کی برکت سے قیامت والے دن بھی ستاری والا معاملہ فرمائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ جب حضور کی بات آئے پھر درود پڑھنا چاہیے، سارے بولو بھائی، زور سے بولو بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہہ دو جملہ، لفظوں میں بیان بس سے پیمبر نہیں ہوتا، کوسے میں کبھی بند سمندر نہیں ہوتا۔ ارے قرآن نے کہا قلب محمد پہ اتر کر ہر نبی صاحب کوثر نہیں ہوتا۔ لفظوں میں بیان یقیناً کوئی الفاظ نہیں، میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں، کوئی الفاظ نہیں، کوئی جملے نہیں، ان کا ایک ایک وصف اعلیٰ۔ ایمان ہے تو حق چاہ کے بولو، بے شک میرے نبی کا ایک ایک وصف اعلیٰ، میرے نبی کی ایک ایک ادا اعلیٰ۔ میرے نبی اتنے اعلیٰ، کوٹ شاکر کے مسلمانوں، میں گند کو بھی صاف کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ حق نواز کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی کا شان اتنا اعلیٰ کہ بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، اٹھے تو آسمان کو عروج ملے۔ ارے دامن چھڑکے ملائکہ وضو کرے، ارے پسینہ آئے تو گلشن مہک جائے، غصہ کرے جہنم بھڑک جائے، مسکرا دے جنت کے سارے دروازے کھول جائے، نہ کر دے چیزیں حرام ہو جائیں، ہاں کر دے چیزیں حلال ہو جائیں۔ سر اٹھا کے بولے قرآن بنے، سر جھکا کے بولے حدیث بنے، قدم اٹھائے سنت بنے، قدم رکھے جنت بنے۔ جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگے عمر بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے۔ ارے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے۔ کوٹ چھاکر کے مسلمانوں دل تھام کے بات سنیے، جسے بیٹیاں دے ذو رین بنے، جسے چومے کوئی حسن بنے حسین بنے، اور جسے مسلح دے صدیق صلہ دے بولو، اور بولو تو صحیح۔ بخاری شریف میں ایک گل آندی ہے، ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا، عمر توجہ ہے، جناب ابوبکر بھی تشریف فرما ہے، جناب عمر بھی تشریف فرما۔ کوئی تھوڑی سی گل تو رنجش ہوئی، میں واقعی نہیں سنانا چاہتا۔ حضور مخاطب ہے، عمر تیرا شان بڑا اونچا ہے، تیرا شان بڑا اعلیٰ ہے، پر ان کو جنا کیا کر، بولو تو صحیح نا، اسے کچھ نہ کہا کرو۔ تمہیں پتہ ہے ایک تو یہ ہے نا 1500 سال کے بعد صدیق اکبر کا مقام خطیب بیان کرے، یہاں پہ صدیق کا مقام میرا نبی بیان کر رہا ہے۔ عمر میرے یار نو کچھ نہ کہہ کرو، تو انہوں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ تو بولو تو صحیح نہ یار، میں جنگ میں بیٹھا ہوں، ایران میں تھوڑا بیٹھا ہوں، زور سے بولو بھائی، تمہیں پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ فاروق اعظم نے محبت بھری نظروں سے دیکھا، لب کھلے، میرے نبی ارشاد فرماتے عمر صدیق وہ ہے جب تسی سارے مخالفہ اس ویلے ہی باں کٹ کے میرے نال صدیق وہ ہے جس نے میرے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا جب میرے پیغمبر کو ستایا جا رہا تھا، جب میرے پیغمبر کو تانے دیے جا رہے تھے، جب میرے پیغمبر پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا۔ یہ پروانہ نبوت جان تلی پہ رکھ کے میرے نبی کی نبوت کی تصدیق بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، اور دفاع بھی کرتا ہے۔ ادائے صدیق اکبر پہ وفا پہ رشک کرتے نظر آتی ہے۔ یہ کیسا دیوانہ ہو گیا ہے، بابا کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی پروف نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، زبان نبوت پہ اعتبار اتنا ہے کہ
کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ارے وفاؤں کے بادشاہ ہمراز پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب اس اثار کو دیکھا، محبوب خدا کے محبوب کی اس ادا کو دیکھا، یار غار کی اس وفا کو دیکھا، پیارے صدیق کے اس پیار کو دیکھا، اعتماد کو دیکھا، اعتبار کو دیکھا، تو عاشق صدیق نے مزے میں یوں کہہ دیا کہ اے صدیق تیرا نام اچھا لگتا ہے۔ جس نو اچھا لگتا ہے او بولو، اے صدیق تیرا نام، ہاتھ جاؤ، اے صدیق تیرا نام۔ اللہ میرے یہ جملے قبول فرما کر غلامان صدیق میں شمار فرما دے۔ اے صدیق تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام اچھا لگتا ہے، تیرے عشق میں کہتے ہیں لوگ مجھے باطل، تیری نسبت سے یہ الزام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ الزام اچھا لگتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے، حضور گھر تشریف فرما۔ سبحان اللہ، حضور بولو نہیں، حضور وہی سبحان اللہ، میرا انداز تو جو فتوہ نہ لگانا، میں اپنے انداز میں بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیمیا ہے، بولو بولو، آقا سلام لایا ہوں، ساتھ پیغام لایا ہوں، جی بتائیے کون سا پیغام ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا مجھے آپ کے رب نے بھیجا ہے کہ میں جس نہیں جھانکی پئی، بولو یار، میں جب بھی جھانک کے دیکھتا ہوں، میں جب بھی دیکھتا ہوں تیرے یار کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدہ میں نظر آتے ہیں۔ حضور اٹھ بیٹھے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ بولو بولو یار، بولو بات کس کی ہو رہی ہے؟ میں جب بھی دیکھتا ہوں تیرے یار کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدہ میں نظر آتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ والا لکھتے ہیں کہ حضور بڑی اجرت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ حضور اٹھے، جوتا پہنا کہ میرا رب گال کس کی کردہ کی ہے، کس کی بات کر رہا ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لائے، حضور نے دیکھا علی رکوع میں کھڑا سبحان اللہ، علی نماز پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، رب قرآن بنا، رب قرآن بنا۔ اچھا ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولوی صاحب عنوان کوئی بھی ہوتا ہے، ٹائم جتنا بھی ہوتا ہے، بات پھر آتے ہیں، آپ اسی عنوان پہ آتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا ٹکر حلال کا ہوں، سبحان اللہ، کیا بات، روٹی تب حلال ہوتی ہے جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بولو نا یار، اگر محبت ہے تو بولو۔ جب میں اہل بیت کی بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم صحابہ میرا ایمان، بولو 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 بولو، صحابہ، زور سے بولو صحابہ۔ میں جہاں پہ بات چھوڑ دے گیا تھا اسی بات کو چھیڑوں گا، تب بات کو ختم کروں گا۔ صحابہ ہمارا، سارے بولو ایمان ہے تو بولو ورنہ چپ ہو جاؤ۔ صحابہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اللہ کی قسم اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ نہ ابو بکر کے بغیر گزارا ہے، نہ علی المرتضیٰ کے بغیر گزارا ہے۔ میرا تو ایمان ہے۔ 21 رمضان مبارک کو شہادت ہے، اپنا عقیدہ بیان کر دو، بولو بھائی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے علی کا شان سننا ہے نا، جب مقام سننا ہے تو پھر تمہیں علماء دیوبند کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ علی کو اس طرح مانتے جانتے اور پہچانتے ہیں جس سے فرد مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، عبد خدا راضی، محض زبانی نہیں، محض دعویٰ نہیں، خون دے کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان علی۔ بولو یار، بولو، میری بات کو ضائع نہ کرے۔ ہمارا ایمان علی، ایقان علی، احسان علی، قرآن علی، فرقان علی، میری جان علی، پہچان علی، میرا پیار علی، معیار علی، کردار علی، کردار میں اعلیٰ ذات علی، حق بات علی، جذبات علی، سادات علی، سادات کی سب
دیکھو علی علی بولو 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 پھر بدر میں دیکھو نہیں یار نہیں پھر بدر میں دیکھو زور سے بولو پھر بدر میں دیکھو جتنی جرأت ہے رب نے زبان دی ہے تو بولو پھر بدر میں دیکھو پھر احد میں دیکھو پھر خندق میں دیکھو پھر نجم میں دیکھو گوڑ ساکر والو پھر مل کے بولو علی بولو 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 علی 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 آلہ علی بالا علی برتر علی صفدر علی نڈر علی شیر ببر علی بہادر علی دلاور علی حیدر برادر پیغمبر فاتح خیبر حسنین کے پدر فاطمہ کے شوہر ذی قدر ذی فخر پوری امت میں بعد الثلاثہ عظمت میں بڑھ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصور نظر اصحاب پیغمبر کے دل پر اہل سنت کے امام قربان جن کا تذکرہ مصطفیٰ کی زبان کرتی ہے یا اللہ کا قرآن کرتے ہیں تراہم رکان سجدہ تقوی کے پہاڑ پیر علی ادھر رکوع اور نماز پڑھتے ہیں ادھر اللہ کا قرآن آتے ہیں پیارے تیرے یار وہ ہیں جب بھی دیکھو رکوع میں نظر آتے ہیں یا سجدہ میں نظر آتے ہیں نبوت ذرا تیز قدموں سے چل کر مسجد میں دیکھا تو میرا علی رکوع میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے رکوع سجدہ پہچان جن کی رہ قرآن پڑھتی زبان جن کی نمازی گاسی نظر علی ہے ہمارا وہ شیر ببر علی ہے ہمارا وہ دوست بولو ہمارا وہ میں نے کہا قرآن بھی سچا بولو بولو قرآن بھی سچا بولو قرآن بھی سچا اور جو کچھ قرآن میں ہے بولو میں بات ختم کر رہا ہوں بات کا اینڈ کر رہا ہوں جو کچھ قرآن میں ہے وہ بھی آپ کا ایمان ہے بولو بھائی اچھا میں آپ سے چلو آپ روزانہ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کی 6666 آیات ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کتنے پارے ہیں بولو 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 کتنے پارے ہیں 30 پارے ہیں 30 پاروں میں سے 6666 آیات میں سے ایک آیت نہیں آیت کا کچھ حصہ آپ انکار کر دیں ایمان بچ جائے گا بولو ایمان بچ جائے گا جی ایمان سلامت رہے گا تو ایمان کے لیے کیا شرط ہے سارے قرآن کو ماننا پڑے گا اور جو کچھ قرآن میں ہے اسے بھی سارے بولو اسے بھی اس لیے بھائی قرآن سے قرآن کے بغیر کوئی گزارا نہیں دنیا والوں وفا کو تلاش کرتے ہو وفا قرآن میں ہے راحت کو تلاش کرتے ہو بھائی اویس کی بات بڑی پسند آئی الحمدللہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے سن 2008 میں نے دورہ کیا تھا تو فراغت کے بعد آپ کے علاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا غالباً 15 میں گیا تو اب تک میرے خیال میں یہ 15 16 سال 17 18 کتنا بنتا ہے بہرحال آج سے 16 سال پہلے یا 17 سال پہلے میرے شیخ نے ایک خواب بیان کیا تھا الحمدللہ میرے شیخ کے خواب کی تکمیل ڈاکٹر صاحب نے پوری کی ہے میں بات کو طوالت میں نہیں لے کے جانا چاہتا میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا دوستو آپ کی خدمت میں گزارش ہے قرآن کے بغیر کوئی گزارش نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ تو پھر بھی مسئلے پوچھ لیتے ہیں آپ کا مجھ سے رابطہ مولانا ثاقب صاحب سے کسی عالم سے بھی آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے مسائل پوچھ لیتے ہیں اور تو کون بتائے گا کوئی عالمہ ہوگی حافظہ ہوگی قاریہ ہوگی کسی کو اپنا پتہ ہوگا تو بتائے گی تو کیا خیال ہے اپنی بچیوں کو بھیجو گے دوست سے بولو بھائی یہ ادارہ آپ کا ہے یہ مسجد آپ کی ہے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے تھوڑا سا دل مغموم بھی ہے اس گلشن کے پانیوں میں سے ایک چہرہ نظر نہیں آ رہا اللہ چاچے ظہور کی مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جس مشن اور کام پہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب لگے ہوئے
اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. کہو آمین بھائی, زور سے بولو آمین. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے. بڑا خوبصورت پروگرام ہے اور اس کی ضرورت تھی آپ کے علاقے میں. ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. بچیاں کو قرآن پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ جی آپ کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے. وگرنہ ایسے بھی ہو سکتا ہے دور نبوت کی عجیب بات, بابا آ گیا, آقا سان پوتر مارے. کیا مارے؟ حضور اٹھ بیٹھے, بیٹے نے مارا. پھر دور کتنا مقدس ہے. جی یا رسول اللہ, ماں کو بھی مارا ہے, بیٹے کو بھی مارا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ پوری کر دو. بولو بھائی, پوری کر دو, ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. حضور نے فرمایا بیٹے نے باپ کو مارا. عجیب بات, عجیب بات. حضور نے اپنا ایک یار بھیجا کہ جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے. بات لمبی ہے اختصار کے ساتھ. حضور نے فرمایا جی وہ ماں تے پیو نو مارے. آخر لگا جی یا رسول اللہ مارے. حضور سر پکڑ کے بیٹھ کے, ماں کو مارا, باپ کو مارا. آخر لگا یا رسول اللہ انہاں تو میں نے سکھایا. آقا آج آپ کی زبان اقدس سے ماں کی عظمت کا بیان سن رہا ہوں, باپ کی عظمت کا بیان سن رہا ہوں کہ ماں کا بھی کوئی شان ہوتا ہے, باپ کا بھی کوئی شان ہوتا ہے. آقا آج سے پہلے, آپ سے پہلے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں. جو کچھ مجھے میرے والدین نے سکھایا. حضور نے میں تینوں پیو کی بھی سکھایا. آخر لگا یا رسول اللہ جدن تو سمجھیا نا میں نے اٹھ چراواں طریقہ دسیا تے نال اے بھی طریقہ دسیا کہ جد دو اٹھ آپس سے لڑ پونے نا تو چھمکی چال لیں, سوٹی چال لیں, ایک اونوں مارے ایک اونوں مارے, اٹھ چھوٹ پوٹ سے. اے طریقہ مینوں میرے پیو دسیا. آقا میں گھر آیا, میری ماں تے پیو لڑدے پیا, انہیں کیتا سوٹی چاہیے, ایک اونوں مار دیتی, ایک اونوں مار. آج آپ بیان کر رہے ہیں کہ ماں کی کوئی شان ہوتی ہے. بھائی قرآن کے قریب آؤ گے تو تمہارا احترام کیا جائے گا, تمہارا قدر ہوگا. قیامت والے دن لوگ سوالات کریں گے یہ کون آ رہا ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہ کوئی فلاں تو نہیں آ رہا. جواب آیا کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, یہ حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے. حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے. تو کیا خیال ہے اپنے بچوں کو, بچیوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ بولو, اس گلشن کو آباد کرو گے؟ اچھا آپ رہیں نہ رہیں, اگر آپ نے حصہ ملا دیا کسی بھی اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, پیسے کے لحاظ سے, کسی بھی اعتبار سے, آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں, آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. علماء کرام حضرت غصاری تشریف فرمائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں دنیا والا وفا کو تلاش کرتے ہو, وفا قرآن ہے. راحت کو تلاش کرتے ہو, راحت قرآن میں ہے. چین کو تلاش کرتے ہو, چین قرآن میں ہے. سکون اور اطمینان کو تلاش کرتے ہو, سکون اور اطمینان قرآن میں ہے. کامیابیوں کو تلاش کرتے ہو, ہر کامیابی قرآن میں ہے. رزق کی فراوانیوں کو تلاش کرتے ہو, رزق قرآن میں ہے. برکتیں قرآن میں ہے, رحمتیں قرآن میں ہے, نعمتیں قرآن میں ہے. کیونکہ قرآن ہدایت ہے, ہدایت کا مرکز ہے, ہدایت کا سمندر ہے, ہدایت کا پہاڑ ہے. یارو جسے ہدایت مل گئی اسے خدا مل گیا, جسے ہدایت مل گئی اسے مصطفیٰ مل گیا. صحابہ کرام اور اہل بیت نظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھ ہر مسئلے کا حل قرآن سے پوچھا. پھر کامیابیوں نے قدم چومے. حجۃ الوداع کا خطبہ یاد ہوگا کہ جس نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. افسوس آج کے مسلمان کے لیے نیٹ, ٹی وی اور باقی خرافات کے لیے تو کھلا ٹائم ہے, فرصت نہیں تو اللہ کے قرآن. آج دنیا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے, عمر, عثمان, علی, معاویہ, طلحہ, زبیر, علی, حسن, حسین, ان شہزادوں کو سلام پیش کرتی ہے. آپ تہ میں جائیں معاملہ کیا ہے,
کیوں سلام پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت تک لوگ سلام بھی پیش کرتے رہیں گے، ان کی غلامی پہ فخر بھی کرتے رہیں گے۔ آپ کو فخر ہے نا، پھر مٹھے کیوں بولیں گے؟ کہو نا صحابہ ہمارا ایمان ہے، زور سے بولو صحابہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ ہمارا۔ اچھا قرآن کا پڑھنا عبادت ہے؟ بولو بولو بولو، بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے؟ سارے بولو جی۔ آپ الحمد پڑھتے ہیں، میں کچھ سال پہلے یہاں پر اسی عنوان پہ تقریر کر چکا ہوں کہ ایک حرف پر کتنا اجر ہے، لفظ پر کتنا اجر ہے۔ میں اس تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا۔ الف یہ ایک عبادت ہے، لام میم آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ایمان لانا یہ بھی عبادت ہے۔ پہلے پارہ سے لے کر آخری پارے تک یہ جو ذکر صحابہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ سارے بولو، میں آپ کا مہمان بھی ہوں، میرے ساتھ تعاون کرے، زور سے بولو بھائی۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ایران والے بھی دیکھ سکتے ہیں، پاکستان والے دیکھیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ وائرل ہوتی ہے۔ تو آپ چھنگ میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بولو صحابہ کا ذکر کرنا گونج جائے بابا، گونج جائے۔ صحابہ کا ذکر کرنا، دیکھو نا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ارے قرآن پڑھتا چلا جا، صحابہ کی عظمتوں کے نعرے لگاتا چلا جا۔ پھر میرے ساتھ بولو صحابہ کا ذکر کرنا، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے پیش کرو، صحابہ کا ذکر کرنا، جتنی جرأت ہے جرأت سے بولو صحابہ کا ذکر کرنا۔ حق نواز کے باشندوں دور سے بولو صحابہ کا ذکر کرنا ایمان ہے۔ میرے ساتھ فیض کیجئے گا نا، صحابہ بولو 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 صحابہ۔ حق نواز کے پروانے بولے صحابہ، اہل بیت کے غلام بولے صحابہ، ہاتھوں کو بلند کریں صحابہ 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 صحابہ، عقیدت صحابہ، نظریہ صحابہ، محبت صحابہ، پیار صحابہ، چاہت صحابہ، ایمان صحابہ، جنت صحابہ، خوشبو صحابہ، صحابہ صحابہ کر کے مالک آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صحابہ صحابہ کر کے قبر کی پاتال میں اتر جائیں گے۔ سبق اول بھی وہی، آخر بھی وہی، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔